السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہودیت اور مسیحیت کو چیلنج سوالات کرنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کی وساطت سے تمام مسیحی، یہودی، مسلمان بھائیوں کو بلکہ دیگر تمام انسانوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو چیلنج کویسچن ہے، جو یہ ساری سیریز ہے، یہ میں ہر ویڈیو میں یاد کروانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ساری سیریز یہ ہے کہ اگر آپ ہر پوچھے گئے سوال کا جتنا اور جو سوال پوچھا گیا ہے اتنا اور ویسا ہی اور اسی سینس میں جواب دیں گے تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی مسیحی ہو جاؤں گا مسلمان سے۔ لیکن اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پوری مسیحی قوم اور پوری یہودی قوم ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو ہمارا آج کا جو چیلنج سوال ہے یہ پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک کے اوپر ہے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 16: تب خداوند خدا نے عورت سے کہا، جب تو حاملہ ہوگی تو بہت تکلیف اٹھائے گی اور تجھے وضع حمل کے وقت درد ہوگا، اور تو مرد سے بہت محبت کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ آیت نمبر 17: تب خداوند خدا نے آدم سے کہا، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس ممنوع درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تو نے اس بیوی کی بات سن کر اس درخت کے پھل کو کھایا، تیری وجہ سے میں زمین پر لعنت کرتا ہوں، زمین سے اناج اگانے کے لیے تجھے زندگی بھر محنت و مشقت سے کام کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 18: اور زمین تیرے لیے کانٹے اور گھاس پھوس اگائے گی، اور کھیت میں اگنے والی گھاس پھوس کو تو کھائے گا۔ آیت نمبر 19: اور تو خدا کے لیے اس وقت تک تکلیف اٹھا کر محنت کرے گا جب تک تیرے چہرے سے پسینہ نہ بہے، اور تو مرنے تک تکلیف اٹھا کر کام کرتا رہے گا، اس کے بعد تو مٹی بن جائے گا، اس لیے کہ میں نے تیری تخلیق میں مٹی ہی کا استعمال کیا اور کہا کہ جب تو مرے گا تو مٹی ہی میں جائے گا۔ یہ تمام آیات میں نے آپ کو بائبل گیٹ وے کے اوپر پڑھی ہوئی اردو بائبل میں سے پڑھ کر سنائی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو یہ والی بائبل پڑھی ہوئی ہے جو انارکلی کی چھپی ہوئی ہے، بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور کی، اس میں یہی آیات کچھ اور طرح سے ہیں، لیکن چونکہ آج کل نیٹ سے سہولت مل جاتی ہے تو میں نے وہیں سے پڑھ کر آپ کو سنا دی ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ ٹرانسلیشنیں مختلف کیوں ہیں۔ بہرحال آج کا چیلنج سوال یہ ہے کہ آپ مسیحیوں کے نزدیک تو یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد آپ ازلی گناہ سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ ازلی گناہ کی ہی تشریح پیدائش کے باب نمبر 3 آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک مسیحی ایمان کے مطابق ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ازلی گناہ کی تشریح نہیں ہے، نہ یہ آیتیں ازلی گناہ کے اوپر ہیں، لیکن چونکہ آپ کہتے ہیں اس لیے ہم بھی آپ سے انہی کے کانٹیکسٹ میں پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ازلی گناہ میں گرفتار ہونے کی وجہ سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان میں سے گزر کر زندگی موت کی تکلیف برداشت کر کے تو نئی نسل کو پیدا کرے گی، اور آدم علیہ السلام کو یعنی مرد کو اللہ نے یہ عذاب اور یہ بد دعا دی اور اس پر یہ لعنت ڈالی، یعنی اس کو یہ سزا دی کہ وہ انتہائی محنت مشقت کر کے اپنی روزی روٹی کمائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا خون پسینہ بہانا اور ایک ہوتا ہے ماتھے پہ پسینہ آ جانا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ روٹی کمانے میں مرد کو دانتوں پسینہ آ جائے گا، اتنی شدید اور سخت محنت اسے کرنا پڑے گی۔ تو وہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور بیچارہ کس طرح روٹی کماتا ہے، اسے باقاعدہ دانتوں پسینہ آتا ہے، ماتھے کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تو ہمارا چیلنج کویسچن یہ ہے کہ
ہم مسلمان اور یہودی اور ہندو اور بدھ مت اور دیگر لوگ لامذہب لوگ بھی، ہم تو یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس سے ہونے والی نجات کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہمیں تو چلو جی یہ سزا ملے جو ان آیات میں لکھی ہوئی ہے، پیدائش باب نمبر 3 کی آیت 16 سے 19 تک کی، ہمیں تو چلو ملے، ہم تو منکر ہیں، ہم تو نہیں مانتے صلیبی موت کو اور اس کے بعد ہونے والی نجات کو، ہمیں تو چلو جی یہ سزا ملے۔ آپ ثابت کریں، مسیحیوں نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کو یہ سزا نہیں ملتی، یعنی آپ کی عورتیں باہر جاتی ہیں، سیر کرنے جاتی ہیں، کھیلنے کودنے جاتی ہیں کسی پارک میں، کھیلتے کودتے ایک بچہ ان کی گودی میں گرتا ہے، وہ اٹھا کے گھر لے آتی ہیں، لو جی بچہ لے آئی ہوں، نہ کسی ہاسپٹل میں جانا پڑا، نہ کوئی انجیکشن لگوانا پڑا، نہ زندگی موت کی کیفیت سے گزرے، بچہ ہوا اور وہ عورت جیسے ہنستی کھیلتی ہنستی کودتی گھر سے نکلی ویسے ہی ہنستی کودتی گھر میں آ گئی بچہ لے کے۔ ایک تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، دوسرا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اوپر تو آسمان سے کھانا نازل ہوتا ہے، آپ کو تو محنت کرنی نہیں پڑتی، آپ ہاتھ لگاتے ہیں چیز سونا بن جاتی ہے، وہ سونا پکڑ کے آپ بازار میں بیچ آتے ہیں، یا آپ صرف یہ خواہش کرتے ہیں کہ آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، آج کدو ٹنڈے کھانے کو دل کر رہا ہے، آج کریلے کھانے کو یا کوئی اور پھل کھانے کو دل کر رہا ہے، سیب، کیلے، انار، تو فوراً فرشتہ آتا ہے اور آپ کے وہ گھر کے دروازے پہ ایک بھرا ہوا ٹوکرا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان لانے کی وجہ سے نہ تو آپ کی عورتیں تکلیف سے بچے پیدا کر سکتی ہیں، ایک تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، دوسرا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس صلیبی موت پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کا ازلی گناہ معاف ہو گیا، اب آپ کو روٹی کمانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ آگے دروازے کے اوپر پھلوں کے ٹوکرے اور سبزیاں چھوڑ جاتا ہے اور ضرورت کی ہر چیز چھوڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ دروازہ کھولتے ہیں فریج پڑی ہوتی ہے، کبھی آپ دروازہ کھولتے ہیں وہ ٹی وی پڑا ہوتا ہے، کبھی آپ دروازہ کھولتے ہیں موبائل پڑا ہوتا ہے مہنگا، کوئی 5 لاکھ کا مہنگا موبائل پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ثابت کرنا ہے، اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی اسی لیے میں مسیحی ہوا، لیکن اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، جو کہ قیامت تک کبھی نہیں کر سکتے، تو پوری مسیحی قوم کو مسیحیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگلی ویڈیو کے آنے سے پہلے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت سی نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔